سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اولیاء کرام میں سے ہیں کہ جن کی سب سے زیادہ کرامتیں منقول ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ سے کرامتوں کا ظہور ایسے ہوتا تھا کہ جیسے تسبیح کی ڈوری ٹوٹ جائے تو دانے تیزی سے گرتے ہیں، اس طرح آپ سے کرامتیں ظاہر ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ایک کرامت حصول برکت کے لیے عرض کرتا ہوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ حضور میرا یہ بچہ ہے، آپ اسے اپنی تربیت میں لے لیں، یہ بھی نیک بن جائے گا، باطن کے راستے پہ چل پڑے گا، راہ سلوک طے کر لے گا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، اسے یہاں پر چھوڑ دیں مدرسے میں۔ اس نے عورت نے اپنے بچے کو چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے بعد وہ عورت اپنے بچے سے ملنے آئی تو دیکھ کے حیران رہ گئی کہ اس کا بچہ ایک کونے پہ بیٹھا ہوا سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا رہا تھا، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بھنی ہوئی مرغی رکھی تھی اور آپ اسے بڑی خوشی کے ساتھ تناول فرما رہے تھے۔ وہ عورت بڑی حیران بھی ہوئی، پریشان بھی ہوئی کہ عجیب بات ہے، یہ کیسے ولی ہیں کہ میرے بیچارے بچے کو تو انہوں نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے دیے ہوئے اور خود یہ مرغیاں کھا رہے ہیں۔ اب اس کے دل میں یہ خیال آیا تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا مکمل کر کے اس جو ہڈیاں بچی تھی ان کو دیکھ کے حکم فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑی۔ آپ کا اتنا فرمانا تھا، وہ ہڈیاں جڑی، مرغی بنی اور مرغی زندہ ہو گئی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا سے فرمایا اے بی بی، جب تیرا بیٹا بھی اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو وہ بھی خشک روٹی کے ٹکڑے نہیں کھائے گا، وہ بھی مرغی ہی کھایا کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اولیاء کرام کی عظمت و شان بڑی بلند ہوتی ہے اور ان کے بڑے رنگ نرالے ہوتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مجاہدے کیے، وہ مجاہدے یہ تھے کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے 40 دن کا فاقہ کیا ہے، 40 دن کھانے کا ایک لقمہ میرے حلق سے نیچے نہیں اترا، اور مجھے اللہ تعالیٰ فرماتا تھا یا عبد القادر بحقی کل و بحقی اشرب، اے عبد القادر تجھے میرا واسطہ تو کھا، تجھے میرا واسطہ تو پی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ اسے ایک شعر میں بیان فرماتے ہیں کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہماری جھولیوں کو مالا مال فرمائے، ہمیں رزق وافر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو ایک عورت ملنے کے لیے آئی تو وہ خود مرغی کھا رہے تھے اور اس عورت کا بچہ جو ان کا اسٹوڈنٹ تھا وہ روکی سوکھی کھا رہا تھا۔ تو اس عورت کے دل میں بات آئی کہ یہ کیا، نہیں خود مرغا کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو یہ کھلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب انہوں نے مرغی کھا لی نا تو جتنی ہڈیاں وہاں پڑی ہوئی تھی نا اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا۔ فرمایا اپنے ہڈیوں کو کمی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم فقامت دجاجۃ سویۃ، آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ۔ یہ جو شریف لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں قم باذن اللہ، جو بدماش قسم کے بزرگوں کے ماننے والے وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا قم باذنی، میرے حکم تو زندہ ہو جا۔ فرمایا قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے، وہ مرغا زندہ ہو گیا۔ تو مرغا جو ہے نا وہ زندہ ہو کے تو وہ کٹ کٹ کٹانگ کرتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ انہوں نے کیا کہ جدو تیرا منڈا اس لیول تے پہنچے گا نا وہ بھی ککڑ کھا لے، یعنی جب تیرا بیٹا بھی اس بزرگی پہ پہنچ جائے گا نا اب وہ بھی پھر مرغا کھا لے۔ تو جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہمارے نبی علیہ السلام تو پوری زندگی روکھی سوکھی کھاتے رہے، ٹھیک ہے، اور آپ ان بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ یہ نبی کے طریقے پہ تھے۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، اس طریقے سے وہ ایجوکیٹ کیا کرتے تھے لوگوں کو۔ ویسے نبی علیہ السلام سے مرغی کھانا بھی ثابت ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، لیکن شاید وہ ایک دفعہ ہی مرغی کھائی ہوگی آپ نے، آپ کی زندگی تو بڑی یعنی فقر کے اندر گزر رہی تھی۔ دوسرا، حضرت ابراہیم کو تو یہ معجزہ نہیں ملا ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ملا ایز اے اسپیشل، لیکن اس میں بھی ساتھ آیا بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ کے ساتھ مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ یا اسے کرامت کہہ لیں، یہ روئے عرض پہ صرف ایک ہی شخص کے لیے ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، حضرت ابراہیم کو بھی نہیں ملا۔
جب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ملا تو شیخ عبد القادر جیلانی کو کہاں سے ملا ہوگا؟ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی ایسا معجزہ رپورٹ نہیں ہوا. ایک کہانی سی وہ پیش کرتے ہیں, وہ جابر بن عبداللہ نے دعوت کی تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ وہ بکری انہوں نے بچہ ذبح کیا تو وہ ان کے بیٹے دیکھ رہے تھے تو ایک بیٹے نے دوسرے کو ذبح کر دیا تو نبی علیہ السلام نے ان کو زندہ کر لیا. بالکل کہانی ہے. قرآن تو بالکل اس کی مخالفت کرتا ہے. سورہ انبیاء پڑھ کے دیکھ لیں, سورۃ الانعام پڑھ کے دیکھ لیں, سورہ بنی اسرائیل. کافروں کا اعتراض یہی تھا کہ یہ جو معجزے ہمیں اگلے پیغمبروں کے بارے میں بتاتا ہے وہ اس کو کیوں نہیں دیے گئے؟ تو اللہ نے فرمایا اس نبی کا معجزہ قرآن ہے. تو بڑا اچھا موقع تھا. اللہ کہتا کہ دیکھو نا, کئی بار تو معجزہ زندہ کیا ہے انہوں نے. وہ تو میرے بھائیو سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا, حتیٰ کہ مکھی اس سے چھڑا کر کوئی چیز لے جائے وہ اس سے واپس نہیں لے سکتا. ایون موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں کئی مقامات پہ آیا کہ ان کے سامنے جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو وہ سانپ نظر آئی تھی, سانپ بنی نہیں تھی, وہ ایلیوژن تھا, نظر کا دھوکہ, ایلیوژن جو ڈیوڈ کاپر فیلڈ کرتا ہے. اللہ نہ کرے پاکستان آ جائے غوث وقت بن جائے گا, پانی پہ چل کے دکھاتا ہے. اور وہ بھی یہ نہیں کہتا میں فزیکلی کر رہا ہوں, کہتا ہے میں تمہاری نظروں کو دھوکہ دے رہا ہوں. اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیتا ہے, پورے بوئنگ جہاز غائب کر دیتا ہے. نظر کا دھوکہ. وہ جتنے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اس کے اپنے لوگ ہوتے ہیں. وہ ویڈیو کیمرے کا کمال ہوتا ہے. دیواریں چین میں سے گزر جاتا ہے, اتنی موٹی دیواریں چین, دیوار میں ایک طرف سے داخل ہوتا ہے دوسری طرف سے باہر نکلتا ہے. تو زندہ چیز کوئی نہیں پیدا کر سکتا. ہاں زندہ چیز سے زندہ کی اقسام بنائی جائے تو وہ زندگی میں سے ہی اللہ ہی سے مستعار آپ لے رہے ہوتے ہیں. یہ کنسیپٹ کلیئر کرنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے.